آج آفس میں اس کا پہلا دن تھا۔ وہ برطانیہ کی تعلیم یافتہ ایک پرکشش شخصیت کی مالک تھی۔ سامنے دیوار پر ایک فریم تھا جو خاصا پرانا اور خستہ حالت میں تھا، مگر وہ اس فریم میں الجھ گئی۔ رفتہ رفتہ اس کی ذات تحلیل ہو رہی تھی۔ ایک اندیکھی طاقت اس کو مسلسل اپنی گرفت میں لے رہی تھی۔ فریم کے اندر سادہ سے الفاظ میں سفید پیپر پر یہ تحریر تھا: یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث۔ دوران تعلیم اس نے مذہب اسلام کو تھوڑا بہت اسٹڈی کیا تھا، بس سرسری سا عام سا مشغلہ سمجھ کر معلومات اکٹھا کرنے کے لیے۔ اس کی فیملی ہندو مذہب کے پیروکار تھی۔ یہ تو بس بابا کی کچھ ذاتی پرابلم کی وجہ سے انہیں بھارت چھوڑ کر اپنے کزن وریام کے پاس لاہور آنا پڑا۔ وہ سب ایک ایک کر کے وریام کے پاس آ گئے اور پھر یہیں بس جانے کا پروگرام بنا لیا۔ ویسے بھی یہ ہمارا ہمسایہ ملک ہے اور کسی بھی مصیبت میں ہمارا حق بنتا ہے کہ یہ ہمیں پناہ دے۔ پونم کے والد کا نظریہ یہ تھا: ہمیشہ زندہ اور قائم رہنے والے اللہ۔ وہ زبردست ذہنی انتشار کا شکار ہو گئی تھی۔ بے جان پتھر کی مورتیوں کو تو اس طرح پکارا نہیں جا سکتا تھا۔ ہمیشہ زندہ اور قائم رہنا، یہ تو بڑی ماورا قسم کی صفات ہے۔ انہیں صفات کی حامل ہستی کو اپنا معبود مانا جا سکتا ہے، اور جب پکارنے والا جاندار اور پکار سننے والا بے جان مٹی کا مجسمہ ہوگا تو پکار میں کیا تاثیر رہ جائے گی۔ ہر صبح ہم جن کی آرتی اتارتے ہیں، اسے آج کی صبح ماں کی بات یاد آ گئی جس نے چلتے سمے کہا تھا: پونم، دیوی ماں کے قدم چھو کر جانا، اور جب کئی سال گزر جائیں گے تو ہم دیوی ماں کا مجسمہ نیا لے آئیں گے۔ چند الفاظ نے ذات کی مٹی کو تہاؤ بلا کر دیا تھا۔ فطرت انسانی اپنے اصل کی طرف لوٹ جانے کو بےتاب تھی، بس قبیلے کے ریت و رواج آڑے آ رہے تھے۔ شاید وہ اتنا لہجتی اور اپنا سر دیوار کے ساتھ ٹکرا دیتی۔ ہیلو مس پونم، وقار الحسن نے دیوار پر نظریں جمائے ہوئی کھڑی پونم کو آواز دی۔ مس پونم، اگرچہ ہماری فرم کا کانٹریکٹ فارن کنٹریز کے ساتھ ہے، مگر پھر بھی ہم غیر ملکیوں کو اپنی فرم میں ملازمت نہیں دیتے، کیونکہ ان کے اور ہمارے نظریات کا اختلاف ہمارے درمیان فاصلے حائل رکھتا ہے، اور عملے کے درمیان فاصلے ترقی کی راہ میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ مگر آپ بہت قابل انجینئر ہیں اور میرے محترم استاد مولانا فیض احمد کی سفارش سے آئی ہیں۔ سر، یہ مولانا فیض صاحب کون ہیں؟ مولانا صاحب میرے استاد ہیں۔ میں نے ان سے اپنی ذات کا ادراک حاصل کیا ہے، خود کو کھوجنے کا فن سیکھا ہے، اور مولانا فیض صاحب آپ کے شاید کسی کزن کو جانتے ہیں، غالباً ان کا نام دریام ہے۔ یس سر، بالکل صحیح، دریام بھیا میرے کزن ہیں۔ اوکے مس پونم، ابھی آپ کو اپائنٹمنٹ لیٹر مل جاتا ہے۔ اس کی اندرونی کیفیت سے بے خبر وقار الحسن اس سے کچھ کاغذات تھما کر واپس لوٹ گئے، مگر وہ تلاطم جو دیوار پر لگے فریم سے برپا ہو چکا تھا ایک لاشعوری عمل تھا۔ فریم کے اندر کا ہر لفظ باتیں کر رہا تھا اور وہ دیوار کے اندر ایک بے پناہ قوت منتقل کر رہا تھا۔ اس کی نظر ٹک گئی۔ میں آپ کی رحمت سے فریاد کرتا ہوں۔ اسے لگا لفظ فریاد آسمان کی 7 تہوں کو چیرتا ہوا اپنی منزل پر پہنچ گیا ہو اور ایک بہت بڑی ہستی کے روبرو پیش ہو گیا ہو، پھر اس لفظ کو تاثیر بخش کر واپس کاغذ پر رکھ دیا گیا ہو۔ وہ 12 مسلمانوں سے ملی تھی۔ ان کے عقیدہ توحید کے بارے میں اسے علم تھا، کیونکہ وہ 26-27 سال کی ایک میچور لڑکی تھی، مگر جو کچھ آج ہو رہا تھا وہ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ وہ ایک دم گھبرا کر کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی اور اپنے آرڈر کا انتظار کیے بغیر ہی وہاں سے واپس لوٹ گئی۔